الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، 5 فرض نمازوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ محبوب نماز، سب سے زیادہ محبوب عبادت جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے. اور تہجد کی نماز میں اٹھنے والے لوگوں کی تعریف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں خود فرمائی ہے، اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تہجد میں جو شخص اٹھتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کا منہ چوم لوں. اور اللہ تہجد گزاروں کو دیکھ دیکھ کر مسکراتا ہے، فرشتوں پر ان پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو میرا بندہ نرم اور گرم بستر چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو سوتا چھوڑ کر میری یاد میں مشغول ہے، اور اس کو کس چیز نے بستر سے الگ کیا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں یا رب العالمین، تیری محبت اور تیرے خوف نے. تو اللہ ایسے بندے پر فخر کرتا ہے. سامعین کرام، تہجد گزار لوگ روز محشر اپنی پہچان آپ رکھیں گے، ان کا الگ ہی ان کی پہچان ہوگی. تہجد کی جتنی بھی فضیلت بیان کروں کم ہے، اور اس نماز کی کیا ہی شان ہے. اور ایسے وہ لوگ جن کی کوئی حاجت ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی معاملہ رکا ہوا پھنسا ہوا ہے، کوئی ایسی دعا ہے جو فرض نمازوں میں بھی قبول نہیں ہو پا رہی، لگاتار مانگتے چلے آ رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی، تو پھر آپ کو تھوڑی اور محنت کرنی پڑے گی، بستر چھوڑنا پڑے گا، راتوں کو اٹھنا پڑے گا اور تہجد پڑھنی پڑے گی. یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ شان والی نماز ہے کہ اس نماز کے بعد مانگی گئی ہر دعا منوعاً قبول ہوتی ہے. اور کیا ہی فضیلت ہے اس نماز کی، کیا ہی شان ہے، اور کیا ہی شان اس بندے کی ہے جو تہجد میں اٹھتا ہے اور محض اللہ کے لیے وضو کرتا ہے، اور ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کرنے کے بعد پھر اللہ کی رضا کے لیے اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. تو اللہ اس شخص کو دیکھ دیکھ کر مسکراتا ہے اور اس پر اپنی رحمتیں، عنایتیں اور فضل و کرم کی بارش کر دیتا ہے. تہجد پڑھنے والا شخص انتہائی افضل ہوتا ہے، اور اس کو پھر دنیاوی کوئی کمی بیشی نہیں رہتی، تمام کمیاں اور تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں. تہجد گزاروں کو اللہ رب العالمین خصوصی طور پر نوازتے ہیں، یہی اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے سامعین کرام، آج میں آپ کے لیے تہجد کی نماز کے بعد کا ایک بہترین وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی وہ دعائیں، وہ کام، وہ معاملات جو حل نہیں ہو رہے اور جن کا انتظار کرتے کرتے آپ مایوسی کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں اور نا امیدی کے چنگل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ عمل ہے، آپ کے لیے ہی یہی وظیفہ ہے. اور اس کو آخری عمل سمجھ کے کریں، آخری دعا سمجھ کر مانگیں، اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے معاملات حل ہوتے خود دیکھیں. طریقہ کار آپ نوٹ فرما لیں. رات سونے کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلے تو اسی وقت 2 رکعت نماز تہجد کی نیت کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں. اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں. 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 111 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. 111 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے. اپنے مقاصد کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، حاجات کے لیے دعا کریں. اس وقت رب العالمین کی رحمت اور رب العالمین آپ کو خود سماعت فرما رہا ہے اور آپ کی دعاؤں کو منوعاً قبول کر رہا ہے، سنتا جا رہا ہے. اور
کن کہتا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی وہ تسبیح ہے، اللہ کی وہ شان اس تسبیح میں بیان کی گئی ہے کہ صبح پڑھنے والا، فجر کی نماز میں یہ تسبیح پڑھنے والا ویسے ہی بڑی فضیلت پا لیتا ہے۔ تو جو اس تسبیح کو تہجد کے بعد پڑھتا ہے تو اللہ اس پر اپنی عنایتوں کی، رحمتوں کی، نوازشوں کی بارش کر دیتا ہے، اور پھر اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، 3 دن لگاتار آپ یہ عمل کریں، 3 دن کے اندر اندر انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام ایسے رکے ہوئے اٹکے ہوئے معاملات حل ہو جائیں گے، دعا بھی قبول ہوگی، حاجات بھی پوری ہوں گی، اور مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین تمام تہجد گزاروں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔